بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹاک میں آپ کو بتایا کہ انسانی جسم جو ہے وہ 4 انرجیز کی کمبینیشن ہے. میکینیکل انرجی جو ہمارے مسلز میں بنتی ہے، کیمیکل انرجی جو لیور میں بنتی ہے، اور الیکٹریکل انرجی جو ہمارے برین میں بنتی ہے، اور اٹامک انرجی جو ہمارے ہارٹ کے ایس اے نوڈ اور اے بی نوڈ سے جنریٹ ہوتی ہے. اس وقت ایک المیہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس مریض آ رہے ہیں وہ انڈر نریش ہیں یا لو انرجی انٹیک ہے، جس کی وجہ سے انرجی ڈس بیلنس کی وجہ سے ان کی کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی. ایون کہ وہ ان کی ڈائگنوزس بھی صحیح ہے، سی ٹی اسکین ہو گئے، ایم آر آئی ہو گئی، ڈی این اے لیول تک ہماری ڈائگنوزس کنفرم ہو گئی، اور جو ہم میڈیسن دے رہے ہیں اس کا موڈ آف ایکشن بھی ہمیں معلوم ہے، اس کے باوجود پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو مزدور ہے اور اس کا میکینیکل انرجی کا انٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائٹ جو ہے وہ 1 اور 2 میں سے پلان کرے. ایک آدمی جو 12 سے 14 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں بیٹھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی ڈائٹ 3 اور 4 میں سے سلیکٹ کرے. کسی ماہر غذائیات یا نیوٹریشنسٹ سے وہ اپنا میل پلان ڈیزائن کرے. اور اگر کوئی آدمی دماغی کام زیادہ کرتا ہے، جیسے وکیل حضرات ہیں یا زیادہ سوچنے والے، زیادہ پڑھنے والے، یا دماغی مصروفیت بہت زیادہ ہے، تو وہ ڈائٹ نمبر 5 اور 6 میں سے اپنا میل پلان کریں گے. تو آج جو ذہنی بیماریاں اور جسمانی بیماریوں کا بہت تیزی سے ہم رجحان بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہماری ڈائٹ امبیلنس چل رہی ہے. اس لیے کہ اگر آپ ایک کالم کو زیادہ یوٹیلائز کر رہے ہیں، مثلا نیوروجینک کالم کو بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں، یعنی دماغی کام بہت زیادہ کر رہے ہیں، سوچنے سمجھنے کا کام، اور اگر آپ اس سے ریلیونٹ ڈائٹ نہیں لے رہے، تو یہ جو آپ کا کالم ہے شرنک ہوتا چلا جائے گا، ہائپوٹرافیز ہو جائیں گی، یا وہ شرنک ہو کے سیروسس یا سکلروسس تک چلا جائے گا. اسی طرح سے ایک کالم کو آپ یوز نہیں کر رہے اور اس کی ڈائٹ اس میں بھرے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی فزیکل ایکزرشن نہیں ہے، آپ زیادہ چل پھر نہیں رہے ہیں، اور ڈائٹ نمبر 1 اور 2 یعنی میکینیکل انرجی کی ڈائٹ زیادہ لے رہے ہیں، تو اب یہ کالم پھیلنا اور پھولنا شروع ہو جائے گا، اور ان میں یہ انرجی یوٹیلائز نہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈائٹ جو ہے اس میں سیپسس یا فرمنٹیشن پیدا ہو جائے گی، جو کہ آپ کو لیتھارجک کرے گی. تو ہر بیماری کی جو ابتدا ہے وہ ضعف سے شروع ہوتی ہے، ویکنس سے شروع ہوتی ہے. اور ویکنس کس طرح سے ہوتی ہے کہ جب آپ سیزن وائز اپنی ڈائٹ موڈیفائی نہیں کرتے. تو یہ آپ کا نیوٹریشنسٹ آپ کو ڈیسائیڈ کرے گا، آپ کے بی ایم آئی کے مطابق، آپ کے سیزن، آپ کے پروفیشن، آپ کی انرجی یوٹیلائزیشن کے مطابق وہ آپ کا میل پلان ڈیسائیڈ کرے گا. تو ہم نزلے سے لے کے کینسر تک کا علاج اسی ڈائٹ چارٹ سے کرتے ہیں. ایک تھیراپیوٹک ڈائٹ چارٹ ہے جس میں ہم سیزن وائز اور ڈیزیز وائز آپ کی ڈائٹ موڈیفائی کرتے ہیں، اور یہ ایک تھیراپیوٹک بلکہ کیوریٹیو ڈائٹ چارٹ ہے. اس کی پراپر کنسلٹیشن کے لیے آپ ہمارے سینٹر NHS وزٹ کر سکتے ہیں، یا آن لائن اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ.